ناظرین کرام، حضور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز لوائے احمدیت لہرانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آج خدم الاحمدیہ فرانس کا 8واں سالانہ اجتماع ہے، جبکہ انصار اللہ فرانس کا پہلا اجتماع ہے۔ حضور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ابھی لوائے احمدیت تشریف لائیں گے۔ حضور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اب لوائے احمدیت لہرا رہے ہیں، کیونکہ آج اجتماع خدم الاحمدیہ فرانس کا 8واں سالانہ اجتماع ہے، جبکہ اجتماع انصار اللہ فرانس کا پہلا اجتماع ہے۔ اور ساتھ ساتھ امیر صاحب فرانس عبد الغنی جہانگیر صاحب نے فرانس کا جھنڈا لہرایا ہے۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ آج چراغ ہر گھر میں ہے۔ بھی ناظرین کرام، ابھی ہم آپ کو مسجد بیت السلام فرانس میں لیے چلیں گے، جہاں حضور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس موقع پر بہت سے بوسنین اور عرب دوست بھی تشریف رکھتے ہیں، جن کو جگہ کی قلت کی بنا پر مختلف جگہوں پر رکھا گیا ہے تاکہ ہم ترجمے کا انتظام کر سکیں۔ اس وقت انگریزی میں ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا، جو کہ عبد الغنی جہانگیر خان پیش کریں گے۔ آڈیو فریکوینسی ہے 7.02 اور عربی کے لیے آڈیو فریکوینسی ہے 7.20 اور عربی ترجمہ عبد المومن طاہر کریں گے، جبکہ فرینچ ترجمہ مس شائستہ ماجد کریں گے اور آڈیو فریکوینسی ہے 7.92 اور بوسنین میں ترجمہ عیسیٰ رستمی کریں گے، اس کے لیے آڈیو فریکوینسی ہے 7.38۔ We would be presenting to you the various translations of the khutbah of Huzur Eid al-Ta'ala bin Nasir al-Aziz. English translation would be done by Abdul Ghani Jahangir. Audio frequency for that is 7.02. For Arabic, the audio frequency is 7.20. And the translation would be presented by Abdul Momin Tahir. French would be presented by Ms. Shaista Majid. Audio frequency for that is 7.92. For Bosnian, audio frequency is 7.38. And the translation would be presented to you by Isa Rustami. اب بیت السلام فرانس میں لیے چلتے ہیں، جہاں حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ جمعہ آپ براہ راست دیکھ اور سن سکیں گے۔
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فال آیت 64. آج کے خطبے کے ساتھ بعض اجتماعات کا اعلان بھی کرنا ہے جو مختلف دنیا کے ممالک میں اس وقت منعقد ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو مجلس خدام الاحمدیہ ضلع میرپور آزاد کشمیر کی طرف سے اطلاع ہے کہ ان کا خدام کا اور اطفال کا خدام کا اجتماع اور مجلس اطفال الاحمدیہ ضلع سرگودھا اور مجلس انصار اللہ ضلع جھنگ کا سالانہ اجتماع کل یعنی گزشتہ روز سے شروع ہے اور آج انشاءاللہ بروز جمعہ اختتام پذیر ہوگا. مجلس خدام الاحمدیہ فرانس کا 8واں سالانہ اجتماع آج 8 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ 2 دن جاری رہے گا. اسی طرح مجلس انصار اللہ فرانس کا اجتماع بھی خدام ہی کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جماعت احمدیہ آئیوری کوسٹ کا کوت دعا جس کو کہتے ہیں ان کا 3 روزہ سالانہ جلسہ آج 8 اپریل سے شروع ہو رہا ہے اور 10 اپریل تک جاری رہے گا. چونکہ آج یہ فرانسیسی بولنے والے ممالک
کے اجتماعات کی اکثریت ہے، اس لیے انہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی فرانسیسی زبان ہی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ Je vous souhaite beaucoup de succès à l'occasion de votre jalsa. Je vous souhaite beaucoup de succès à l'occasion de votre jalsa. اس کے بعد گوئٹمالا ہے۔ گوئٹمالا میں ایک بہت ہی عظیم الشان اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا تعلق چاند سورج گرہن کی پیشگوئی سے ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت عمدہ ملک گیر انتظامات کیے ہیں کہ کثرت کے ساتھ نمائندگان وہاں پہنچیں اور سارے گواٹےمالا کو اطلاع ہو جائے کہ آج سے 100 سال پہلے ایک عظیم الشان پیشگوئی اپنی انتہائی شان اور غیر معمولی چمک دمک کے ساتھ پوری ہوئی، جو پیشگوئی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سے 1300 سال پہلے اپنے مہدی کی نشانیوں کے طور پر بیان فرمائی تھی۔ بس ان سب اجتماعات کو میں اپنی طرف سے اور عالمگیر جماعت احمدیہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مبارکباد کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، اور یہ آپ کا ارشاد الحکم جلد 6 نمبر 29 صفحہ 5 17 اگست 1902 سے لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کا زرن یعنی کھیتی کی طرح ہوگی، اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے، اور وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں۔ وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلہ کے قیام سے خدا کا منشا ہے۔ توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، تبتل اللہ ایک خاص رنگ کا ہو، ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، اور حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو۔ اس میں وہ 4 مقاصد جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، جن کے حصول کے بغیر جماعت احمدیہ اپنی بعثت کی غرض کو پورا نہیں کر سکتی، وہ بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے پہلے 3 مقاصد کو ایک ایک کر کے میں نے اپنے خطبات کا موضوع بنایا۔ سب سے پہلے ایک سلسلہ توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر خطبات کا شروع ہوا، پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے تبتل اللہ کی باری آئی، اور تبتل اللہ کے موضوع پر بھی ایک سلسلہ خطبات کا جاری رہا۔ پھر آخر پر یعنی آج سے پہلے تیسرے نمبر پر ذکر الہی میں خاص رنگ ہو کے موضوع پر میں نے جماعت کو مخاطب کیا، اور جس حد تک بن پڑی بڑی تفصیل سے اور گہرائی میں جا کر ذکر الہی کے موضوع کو جماعت پر خوب روشن کیا۔ آج اب آخری سلسلے کی باری آئی ہے، یعنی حقوق اخوان میں بھی خاص رنگ ہو۔ یعنی یہ تمام باتیں جب پوری ہو جائیں، توحید کا خالص اقرار ہی نہیں بلکہ توحید کو اپنے رگ و پے میں سمو دیا جائے، اور ہمارے زندگی میں توحید سرایت کر جائے، پھر اللہ کی طرف تبتل ہو اور دنیا سے انقطاع کر کے خالصتاً خدا واحد کی طرف رجوع ہو، پھر اس کے نتیجے میں ذکر الہی میں انسان بہت ترقی کرے۔ جب یہ تینوں منازل طے کر لے تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کے حقوق ادا کر سکے۔ اس کے بغیر بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے کا
किसी इंसान से कोई तसव्वुर नहीं किया बांधा जा सकता, कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं की जा सकती। बस अब मैं हकूक़ इख़वान से मुतल्लिक़ आपके सामने बाज़ बुनियादी अमूर रखता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में जो ज़हनी तरतीब मैंने दी है वो ये है कि सबसे पहले जमात अहमदिया को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत इख्तियार करने की तलक़ीन की जाए और एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, क्योंकि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है कि इस्लाम पहले घर से शुरू होता है। इस्लाम जो हकूक़ मुसलमानों के दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए मुकर्रर फरमाता है, उन हकूक़ की अदायगी के बग़ैर बनी नौ इंसान की भलाई का दावा करना बिल्कुल बेसूद और बेमानी होगा। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जहाँ तमाम बनी नौ इंसान के लिए और तमाम जहानों के लिए मबनी बरहमत तालीम दी, उसी तरह आपने बल्कि उससे पहले तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के हकूक़ की तरफ मुतवज्जे फरमाया और दरअसल इस तरह उम्मत मुस्लिमा को तमाम बनी नौ इंसान के हकूक़ अदा करने के लिए तैयार करना मकसूद था। बस इसी सुन्नत के मुताबिक मैंने पहले ऐसी अहादीस चुनी हैं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऐसे इक़्तिबासात चुने हैं जिनमें जमात को आपस के ताल्लुक़ात से मुतल्लिक़ नसीहतें हैं और उनको बताया गया है कि कौन कौन से अमूर हैं जिनको हमेशा पेश नज़र रखें, कौन कौन से ताल्लुक़ात के मक़ासिद हैं जिन्हें वो हिर्ज़ जान बनाए रखें, यानी अपनी जान की तरह अपने सीने से लगाए रखें। ये मकसद अगर जमात के अंदर हासिल हो जाए तो फिर तमाम बनी नौ इंसान को जमात का फैज़ खुदा ताला के फ़ज़ल के साथ बिला तमीज़ मज़हब व मिल्लत, कौम और रंग व नस्ल आम तौर पर पहुँचेगा और इस ज़रिए से हम इंशाअल्लाह ताला अपने आला मकसद यानी तमाम बनी नौ इंसान को उम्मत वाहिदा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अंदरूनी ताल्लुक़ात और बाहमी मामलात में अखलाक से मुतल्लिक़ जैसी प्यारी तालीम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को अता फ़रमाई है, आप तमाम बनी नौ इंसान के मज़ाहिब पर नज़र डाल कर देख लें, अव्वल से आखिर तक नज़र दौड़ाएँ, आपको हकीकत में ऐसी प्यारी तालीम इतने हसीन अंदाज में कोई और नबी देता हुआ दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये अमर वाक़या है कि हर नबी ने वैसी ही तालीम दी, इससे मिलती जुलती तालीम दी और सब के मक़ासिद बुनियादी तौर पर एक थे, मगर जैसा कि आप इस तालीम को खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में सुनेंगे, आपका दिल गवाही देगा कि सब तालीम देने वालों में सबसे आगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपका अंदाज़ बयान बहुत ही दिलनशीं है, आपकी बात तक़वा की गहराई से उठती है और गहरा दिल पर असर कर जाती है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये अबू मूसा अशरी की रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मोमिन दूसरे मोमिन के लिए मज़बूत इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे को तक़वियत देता है और मुस्तहकम बनाता है। आपने इस मफ़हूम को वाज़े करने के लिए अपनी उंगलियों की कंघी बनाई और इस तरह इस इमारत की गिरफ्त के मज़बूत होने की तरफ इशारा फरमाया। यूँ कंघी बनाई और मज़बूत हाथों से यूँ थाम कर बताया कि मोमिन इस तरह एक दूसरे में पैवस्ता होते हैं और इस तरह उनके अंदर बाहमी ताकत पैदा होती है। बस तमाम कामयाबियों की जड़ ये इत्तेहाद है जिसकी तरफ हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान से भी नसीहत फरमाई और हाथ के इशारे से भी मज़मून को खूब खोल दिया। हर वो मोमिन जो एक दूसरे से ताल्लुक़ात में ऐसी मजबूती रखता है जैसे उंगलियां, एक ही इंसान के दो हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं,
وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کی پیروی کرنے والا ہے، جو ایسی طرز اختیار کرتا ہے کہ انگلیاں باہم پیوست ہونے کی بجائے ایک دوسرے کو کاٹنے لگیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں، اس کا حقیقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کاٹا جاتا ہے۔ بس ہر وہ حرکت جو جماعت کی اجتماعیت کو طاقت بخشے، اجتماعیت کو مضبوط تر کرے، وہی حرکت ہے جو سنت نبوی کے تابع ہے۔ ہر وہ حرکت خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو، اس مضمون کے مخالف ہو، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مخالف بات ہے۔ بس اب سے اس بات کو سننے کے بعد اپنی زبانوں پر بھی نگاہ رکھیں، اپنے اعمال اور افعال پر بھی نگاہ رکھیں، اپنے تعلقات کو اس حدیث کے تابع کر دیں، تاکہ جماعت احمدیہ متحد ہو کر پھر تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ یعنی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر اکٹھا کرنے کی صحیح کر سکے۔ ایک اور حدیث مسلم کتاب البریہ سے لی گئی ہے، یہ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر مٹا ہوا یہاں ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے سے مہربانی سے پیش آنے میں ایک جسم کی سی ہے، جس کا ایک حصہ اگر بیمار ہو تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیداری اور بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت ہی پیاری مثال ہے، اور ایک ایسی مثال ہے جس سے ہر انسان اپنی ذات کے حوالے سے بہترین رنگ میں سمجھ سکتا ہے۔ ایک انسان کی پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی درد ہو، ناخن کا آخری حصہ بھی بے چین ہو، تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جن کی پاؤں کی انگلیوں کے ایک کونے میں کوئی گہرا زخم ہے، وہاں ٹیس اٹھتی ہے، بعض دفعہ بغیر زخم کے بھی ٹیس اٹھتی ہے، اور ساری رات وہ سو نہیں سکتے، وہ بے قرار ہو کر آتے ہیں کہ اس بیماری نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ وہ پاؤں کی انگلی کا ایک کنارہ ہے، اور اگر ایسا ناصور ہو جائے کہ اسے کاٹ پھینکنا پڑے تو ساری روح بے چین ہو جاتی ہے، اور انسان ہزار کوشش کرتا ہے، لاکھ جتن کرتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا حکیم، کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا قابل طبیب میسر آ جائے جو ہماری انگلی کو کاٹنے سے بچا لے۔ بس یہ وہ کیفیات ہیں جو ہر انسان جانتا ہے، روزمرہ کے تجربے میں داخل ہے، اور اس سے اچھی مثال مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی کی دی جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے اچھی مثال کسی انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی۔ زیادہ سے زیادہ لوگ مثالیں دیتے ہیں بچوں کے پیار کی یا دوسرے محبت کے رشتوں کی، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مناسب حال مثال مسلمانوں کی اجتماعی شکل کے اوپر چسپاں ہونے والی نہیں دی جا سکتی۔ اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ عالمگیر پر ایک احسان ہے، اور اس احسان میں وہ تمام دنیا کی دوسری جماعتوں سے ممتاز ہے، اور وہ لوگ جو فراست رکھتے ہیں ان کے لیے حق کی پہچان کے لیے ایک بڑی دلیل ہے کہ اگر پاکستان میں کسی ایک جگہ بھی کسی احمدی پر ظلم ہوتا ہے تو تمام دنیا کی جماعتوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ ایسی جماعتیں افریقہ کی دور دراز جہاں جدید ذرائع کی سہولتیں بھی وہاں نہیں پہنچیں، نہ سڑکیں ہیں، نہ تار ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ دیگر آرام ہیں، جنگل کی بے آرامی میں وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، مگر جب ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے بھائیوں میں سے کسی پر کسی ملک میں کہیں ظلم ہوا ہے تو شدید بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی طرف سے مجھے خط آنے ملتے ہیں، میری آنے لگتے ہیں، مجھ سے ہمدردیاں کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کرے کہ جلد جماعت کے ان مظلوموں کی تکلیف دور ہو۔
جب کسی تکلیف کے دور ہونے کی خبر ملتی ہے تو بجلی کی لہروں کی طرح ایک خوشیوں کی ایک برقی رو سی دوڑ جاتی ہے اور ہر طرف سے ایک مسرت کا احساس ہونے کی اطلاعیں بھی ملنے لگتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے اسیران راہ مولا جب آزاد ہوئے ہیں تو میں نے تو شروع میں اشارتاً ہی ٹیلی ویژن پر اس کا اعلان کیا تھا، مگر جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی ہے، وہ خاص انداز کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہی خوشخبری ہوگی کہ جماعت احمدیہ کے پرانے اسیر آزاد ہوں گے۔ اس کا دکھ ان کو زیادہ تھا، اور یہ ان کا دریافت کر لینا اس پہلی بات پر بھی روشنی ڈال رہا ہے کہ ان کو گہری محبت تھی، گہرا تعلق تھا، اس غم میں مبتلا رہتے تھے۔ جب دیکھا کہ میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی خوشخبری میں جماعت کو دینے والا ہوں، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ وہی خوشخبری ہوگی، اور پھر اس پر ایسی مسرت کا اظہار کیا ہے کہ اپنے قریبیوں کی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی بعض خوشیوں پر بھی اس طرح عالمگیر مسرت کا اظہار نہ ہو سکتا ہے، بلکہ چھوٹے گاؤں میں بھی خوشیاں جو پہنچتی ہیں تو اس قدر مسرت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ ہم نے تو عیدیں منائی ہیں، آپ تو کہتے تھے عید کے بعد ایک عید بعد میں آئے گی، 2 مہینے 10 دن کے بعد۔ ہم نے تو یہ عید دیکھ لی، اور عید پر عید، کیونکہ ہر روز عید بن چکی ہے۔ ایسا نشہ ہے اس خوشی کا کہ بچے بڑے سب اس میں مگن ہیں، ایک مستی کا عالم طاری ہے۔ بس یہ ثبوت ہے کہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلام، آپ کی طرف منسوب ہونے کا حق رکھنے والی جماعت اگر ہے تو عالمگیر جماعت احمدیہ ہے، کیونکہ یہ نشانی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی اور سچے مومنوں کی بیان فرمائی ہے، کہ آج جماعت احمدیہ کے سوا دنیا کی کسی اور جماعت پر اس طرح چسپاں نہیں ہوتی۔ بوسنیا کے مظلوموں کا جیسا غم جماعت احمدیہ نے کیا ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اندرونی تربیت اس پختگی کو پہنچ چکی ہے کہ جماعت کے دائرے سے چھلک کر عام مسلمانان عالم کی ہمدردی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہی وہ رخ ہے جس کی طرف جماعت کو میں بہت کوشش کے ساتھ دن بدن آگے بڑھا رہا ہوں، تاکہ یہ 4 مقاصد جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے ہیں یہ پورے ہوں، تو ہم اس بات کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار ہو جائیں گے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض آج ہمارے ہاتھوں تمام دنیا میں بانٹا جائے، اور تمام دنیا کو ہم ایک امت واحدہ میں تبدیل کر دیں۔ مگر ضروری تھا کہ ہم پہلے خود ایک ہو جاتے، اور مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ آثار ظاہر ہو چکے ہیں کہ ہم ایک امت واحدہ بن چکے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ گہری ہمدردی رکھتے ہیں، جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے جو بخاری کتاب المظالم باب لا یظلم المسلم المسلمہ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی اس کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے۔ جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ حدیث ترتیب میں پہلی حدیث کے بعد ہی آنی چاہیے تھی، اور اس کا ایک طبی نتیجہ ہے، وہ شخص جو خود تکلیف میں مبتلا ہو وہ چین پا ہی نہیں سکتا جب تک اس تکلیف کو دور نہ کرے، اور کوئی شخص اپنے وجود کے کسی حصے پر خود ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بہت مشکل ہے
کہ اس بعض دفعہ ضرورت کے وقت بھی اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے۔ اگر کانٹا نکالنا ہو اور اس کے لیے سوئی چبھونی پڑے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور جانتے ہیں، اکثر ہم میں سے جانتے ہیں کہ انسان کتنی کتنی احتیاطوں سے اس سوئی کی نوک کو زخم کے منہ میں داخل کرتا ہے تاکہ کانٹا اس کی نوک پر آ جائے اور بغیر تکلیف کے وہ باہر نکل آئے۔ اور ذرا سی بے احتیاطی ہو تو انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ بس مومن کو جب یہ ذاتی تجربہ حاصل ہو گیا اور تمام مسلمانوں کی جماعت کی مثال ایک مومن کی ذات سے دے دی گئی، تو اس کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے مومن پر انسان ظلم کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے اپنے بدن کو انسان تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس طرح اپنے بھائی کو اگر وہ تکلیف پہنچائے تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا، وہ اس مثال سے کی حدوں سے باہر جا پڑے گا جو مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کی جماعت یعنی اپنی سچے حقیقی غلاموں کی جماعت کے متعلق دی ہے۔ بس یاد رکھیں، اول تو یہ توقع ہے، یعنی محمد رسول اللہ کو آپ سے توقع ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اپنے کسی بھائی کو کسی نوع کا دکھ نہیں پہنچائیں گے کہ نصیحت ایک اور بات ہے، آپ کو یہ توقع ہے کہ پہنچا سکتے نہیں ہیں، کیونکہ اس معاملے میں آپ بے اختیار ہیں۔ ہر بھائی آپ کے بدن کا جز بن چکا ہے، جو تکلیف آپ اس کو پہنچائیں گے وہ آپ کو محسوس ہوگی، اور جو تکلیف مجبوراً پہنچانی پڑے وہ ضرور محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً بعض دفعہ انگلی کاٹنی پڑتی ہے، اور میں ذاتی تجربے سے اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول 100% بین ہی سچا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جب ایسی کارروائی کرنی پڑے کہ ایک شخص کو اس کے مسلسل ظلم کی وجہ سے جماعت سے کاٹ کر الگ پھینکنا پڑے تو اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جیسے اپنے بدن کے کسی عضو کو کاٹ کر باہر پھینکنا پڑے۔ بس یہ وہ مثال ہے جو آپ کے اوپر کامل طور پر صادق آنی چاہیے، اور پہلی توقع یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی پر ظلم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو آپ کا جزو بدن بن چکا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہو تو اس سے بے نیاز ہو کر آرام نہیں کر سکتے۔ جہاں جو تکلیف آپ کے سامنے آئے اور دور کرنے کے لحاظ سے آپ کی حد میں ہو، آپ کی پہنچ میں ہو، آپ ضرور کوشش کریں۔ اور اس پہلو سے بھی میں بہت مطمئن ہوں، اگرچہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جماعت میں جو ظلم کرتے ہیں اور دوسروں کے حق بھی چھینتے ہیں، اگرچہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تکلیف دور کرنے کی بجائے تکلیف پہنچانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کے شر سے جماعت محفوظ نہیں رہتی، مگر ایسے لوگ وہ ہیں جن کو رفتہ رفتہ تقدیر الہی نتھار کر ایک طرف کرتی چلی جا رہی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ ننگے ہو کر جب سامنے آتے ہیں تو وہ آپریشن کرنا پڑتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ مگر اس آپریشن کی دو قسمیں ہیں، یہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اپنا جزو بدن کاٹا جا رہا ہے، ایک قسم یہ ہے کہ غیر آپ کے بدن میں داخل ہے اور وہ اس حد تک غیر اور تکلیف دہ ہے کہ آپ اسے نکال باہر پھینکنے میں راحت محسوس کرتے ہیں، دکھ محسوس نہیں کرتے۔ بس دو قسم کے لوگ ہیں جن کو بالآخر جماعت سے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ ایک وہ جو شریر ہیں، جو فساد رکھتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، وہ لوگ جن کا حقیقت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت یعنی جماعت احمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، بلکہ وہ بیرونی شریر ہیں جو جماعت میں گھس کر فتنہ پردازیوں سے کام لیتے ہیں اور محض ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو نکالنے کا دکھ نہیں ہوتا، بلکہ جماعت جس کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ ان کی راحت کے خیال سے دل کو راحت پہنچتی ہے۔ اس لیے فرضی طور پر ایک بات اس رنگ میں نہیں کہنی چاہیے کہ گویا بہت اچھی بات کہی جا رہی ہے، ہاں حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو۔ بس میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں
کہ بات کرتے وقت یہ احتیاط کی جائے کہ حقیقت کے دائرے سے وہ بات باہر نہ نکلے۔ بس ہر آپریشن کا دکھ نہیں پہنچتا، بعض جراحی کے عمل ایسے ہیں جن سے حقیقتاً راحت محسوس ہوتی ہے، اور اس راحت محسوس کرنے میں مجھے کبھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ فتنہ پرداز اس جرم کی حد کو پہنچ چکا ہے کہ جس کے بعد یہ ہمارا جزو بدن نہیں رہا، بلکہ غیر ہے جو اندر داخل ہو کر ان کو جو جزو بدن ہے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بس جب ایک شیشے کا ٹکڑا پاؤں میں سے کھینچ کر باہر نکالا جائے، جبکہ ایک کانٹا نکالا جائے، جب کوئی دبی چھپی ہوئی گولی اندر سے نکال کر باہر کی جائے تو کبھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ جھوٹ ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بدن سے ایک چیز نکلی اور ہمیں بڑا دکھ پہنچا۔ راحت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس سارے معوف حصے کو چین آ جاتا ہے جہاں اس بیرونی چیز نے ایک مصیبت برپا کر رکھی تھی۔ دکھ ان کا ہوتا ہے جو بعض دفعہ بعض غلطیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، بنیادی طور پر وہ جماعت احمدیہ ہی کے جز رہتے ہیں۔ جماعت سے نکالنا ان کو بے قرار کر دیتا ہے، ان کی زندگیاں ان پر اجیرن ہو جاتی ہیں۔ وہ جزو بدن ہی ہیں، لیکن بعض مجبوریوں کے پیش نظر، بعض ایسی غلطیوں کے پیش نظر جن کو نظام جماعت نظر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے، انہیں جب نکالنا پڑتا ہے یا انہیں جب سزا دینی پڑتی ہے تو حقیقتاً ایسی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے اپنے کسی بدن کے حصے کو انسان سزا دینے پر مجبور ہو جائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو اس پہ ظلم بھی نہیں کرتا اور اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تکلیف دور کرنا ایک الگ بات ہے، بے یار و مددگار نہ چھوڑنا ایک اور بات ہے۔ یعنی کئی لوگ آپ کو اپنی سوسائٹی میں ایسے دکھائی دیں گے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، جو کئی قسم کی روزمرہ کی زندگی کی بقا کی جد و جہد میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور بظاہر وہ آپ سے الگ ہیں، لیکن اگر ساری جماعت کو ان کی تکلیف کا احساس نہ ہو اور بے یار و مددگار اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ذہن بے چین نہ ہو اور بے قرار نہ ہو تو پھر اس حدیث کا پورا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ مسلمان کا حصہ تو ہیں کیونکہ وہ دکھ نہیں پہنچاتے، اور واضح کھلا دکھ اگر کسی کو پہنچ جائے تو مدد بھی کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اور بیماری کی تکلیف ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ دور کی جائے۔ لیکن میں اس سے اگلے مقام کی بات کر رہا ہوں جس کی طرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا کوئی ناصر، کوئی معین، کوئی مددگار نہیں ہے، وہ اکیلے اپنی زندگی کی جد و جہد سے لڑ رہے ہیں، جد و جہد میں مخالف طاقتوں سے لڑ رہے ہیں اور مدد چاہتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے ان کی غیرت کا تقاضا ہو وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تلاش کریں ایسے لوگوں کو، نظر رکھیں ان پر، اور جو خدا تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں بخشی ہیں ان صلاحیتوں سے ان کو بھی حصہ دیں۔ اگر ایک شخص ہے جو تجارت کرنا نہیں جانتا اور آپ میں سے ایسا ہے جو تجارت کے فن سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالا مال کیا گیا ہے، خوب اچھی طرح اسے تجارت کے داؤ پیچ آتے ہیں اور وہ اللہ کے فضل سے ان سے بہترین استفادہ کر رہا ہے، تو اس کا اس حدیث کی روح سے یہ فرض ہوگا کہ وہ نظر دوڑائے ایسے لوگ جو ان باتوں سے ناآشنا ہیں اور ضرورت مند ہیں، نہ ان کو نوکریاں مل رہی ہیں، نہ کوئی اور کام میسر ہیں، ان کو اپنے ساتھ لگائیں، پیار کے ساتھ رفتہ رفتہ ان کو سنبھالیں اور اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ یہ جو نصیحت ہے اس ضمن میں ایک احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور ضروری ہے کہ آپ کو جس راہ پر چلایا جائے اس کے گڑھوں سے بھی واقف کیا جائے۔ اس راہ پر چلتے ہوئے جو چور و چکے ان راہوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں ان سے بھی واقفیت کرائی جائے، ورنہ آپ آنکھیں بند کر کے یہ قدم اٹھائیں تو نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ بعض لوگ اپنی بعض بد عادتوں کی وجہ سے اس حالت کو پہنچتے ہیں کہ ان کی مدد کرنا بھی نقصان کا سودا ہے۔
اور ان کو اگر آپ اپنی تجارت میں شامل کریں گے تو ہرگز بعید نہیں کہ آپ کو شدید نقصان پہنچا دیں۔ بعض لوگوں کو آرام سے زندگی بسر کرنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، قرض لے کر وہ بے تکلفی سے کھاتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ جس بھائی سے قرض لیا ہے اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ بعض تو بے حد مجبور ہیں، معمولی ضرورت کا قرض لیتے ہیں اور بے اختیار ہیں کہ واپس نہیں کر سکتے۔ ایسے بھائیوں کا فرض ہے جنہوں نے ان کو قرض دیا ہو کہ حتی المقدور ان سے نرمی کریں اور کوشش کریں کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ان کے بوجھ اتار سکیں، ان کے قرض اتار سکیں۔ لیکن اگر نہیں تو معاف کرنے کا بھی سوچیں۔ لیکن یہ اور طبقہ ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جس کا ہاتھ قرض میں کھلا ہوتا ہے، اس کی روزمرہ کی ضرورت، زندگی کی ضرورت جس قناعت کے طریق سے پوری ہو سکتی ہے وہ نہیں پورے کرتے، وہ کھلا ایسا ہاتھ رکھتے ہیں جس کا خدا تعالیٰ نے ان کو حق نہیں دیا ہوا۔ ان کی معاشی حالت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ روک کر تنگی ترشی کے ساتھ گزارا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے مستقبل بنانے کی کوشش کریں۔ اس کی بجائے وہ کھلا ہاتھ خرچ کر کے یوں لگتا ہے جیسے بہت امیر کبیر لوگ ہیں۔ ایسے لوگ تجارت کے لائق نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کی جب تک اصلاح نہ کی جائے اس وقت تک اگر ان کو تجارتوں میں آپ شامل کریں گے تو یہ آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور اپنے آپ کو بھی مزید نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے جو کھلے دل کے تاجر ہیں ان کو یہ احتیاط لازم ہے کہ اگر کسی بھائی کی مدد کریں تو اس کی اخلاقی قدروں پر نظر ڈالیں، اس کی صلاحیتوں پر نظر ڈالیں، اور اس ضمن میں قرآن کریم کا ایک رہنما اصول ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم نے جہاں یتامیٰ کی خبر گیری کی تعلیم دی ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایسے یتامیٰ ہوں جن کا مال بحیثیت قوم کے تمہارے سپرد ہو، یعنی ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے ہیں، اور ان کے اموال ہیں جو قوم کے قبضے میں ہیں، یعنی قوم کی طرف سے جو بھی نگران مقرر کیے گئے ہیں ان کے قبضے میں ہیں، فرمایا وہ مال ان کو اس وقت تک نہیں لوٹانا جب تک ان میں رشد کے آثار نہ دیکھو، جب تک انہیں یہ سلیقہ نہ آ جائے کہ خود اپنے مال کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان گہرا اقتصادی بقا کا اصول ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مال ان کا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمارے مال پر تصرف سے ہمیں روکنے والے۔ فرمایا کہ تم ان کو کہہ سکتے ہو کہ ہم تو کچھ نہیں، لیکن ہمارا خدا تمہیں اس تصرف سے اس لیے روکتا ہے کہ تم اس بات کے اہل نہیں ہو۔ اس لیے قوم کو یہ حق دے دیا ہے کہ اپنے بے وقوفوں کے مال پر، ان کے اپنے مال پر بھی ان کو تصرف نہ کرنے دو جب تک رشد کے یعنی عقل اور فہم کے آثار ان میں نہ دیکھو، جب تک تربیت کر کے ان کو اس لائق نہ بنا دو کہ وہ خود اپنے مال کی حفاظت کر سکیں۔ بس اگر وہاں یہ اصول ہے تو جہاں آپ اپنا مال دوسروں کے اوپر رحم و کرم پر چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہوں، خواہ نیک نیتی سے رکھتے ہوں، وہاں یہ احتیاطیں بدرجہ اولا لازم ہیں۔ اگر ان احتیاطوں میں آپ نے پورے انہماک سے کام نہ لیا تو ایسے لوگ پھر نقصان بھی پہنچا دیں گے، اور پھر اکثر ایسے لوگ ناشکرے بھی رہتے ہیں۔ آپ ان کی مدد کریں گے، آپ ان کے سپرد کام کریں گے، کچھ پیسے کھا جائیں گے، کچھ تجارت کے مال کا نقصان پہنچا جائیں گے، اور بعد میں باتیں بنائیں گے کہ ہمارا اس نے کھا لیا ہے، ہم نے اس کی خاطر اتنی محنت کی، ہم نے اس کے لیے ایسے ایسے ٹھیکے حاصل کیے، اور آخر پر نکلا یہ کہ ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ عمر بھر کی بدنامی آپ کے ساتھ لگی رہے گی۔ یہ تو درست ہے کہ اگر خدا کی خاطر آپ ایسا کریں گے، گرے پڑوں کو سہارا دینے کے لیے ایسا کریں گے، تو آخرت کا اجر تو آپ کا یقینی ہے۔ لیکن مومن کو تو فی الدنیا حسنتن و فی الآخرت حسنتن کی دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ سکھایا گیا ہے کہ ایسے کام نہ محض کرو جو آخرت میں جن کا اجر دیکھو، ایسے کام کرو اور ایسے نیک پھلوں کی دعائیں کرو کہ اس دنیا میں بھی تمہیں حاصل ہوں اور تمہارے لیے فائدہ مند ہوں، اور آخرت میں تو بہرحال وہ اس سے بہت زیادہ
فوائد تمہارے لیے رکھیں، تمہارے انتظار میں تمہارے امانت رکھیں گے، وہ کام گویا امین بن جاتے ہیں آپ کی نیک اجر کی۔ تو اس معنوں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے میں سے گرے پڑے ایسے لوگوں کی بحالی کے لیے کوشاں ہوں جو کسی بد عادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ بعض ایسی مجبوریوں یا حادثات کے نتیجے میں ایک حال کو پہنچ گئے ہیں، ان کو محض کچھ پیسے دے کر ان کو زندہ رکھنا ان کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر لیتے، وہ سوسائٹی کا ایک معزز جز نہیں بن سکتے۔ آپ کے نزدیک معزز ہو بھی جائیں تو ان کا اپنا ضمیر ان کو ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا۔ اس لیے ان کی وقار اور ان کی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر کوشش کریں کہ وہ کسی رنگ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائیں، لیکن اس رنگ میں کوشش نہ کریں کہ خود تو کھڑا نہ ہو سکیں، آپ کو بھی لے ڈوبیں اور آپ کو بھی اس حال کو پہنچا دیں جس حال کو بدنصیبی سے آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ بس ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر جس حد تک ممکن ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے بے یار و مددگار بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بھائی کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا ارشاد ہے جو 100% قطعیت کے ساتھ تجربے میں درست دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض اپنی ضروریات کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور ہر وقت اس کے ذہن پر یہ دباؤ ہے کہ میری فلاں ضرورت پوری نہیں ہوئی، فلاں ضرورت پوری نہیں ہوئی، وہ خود بھی دعائیں کرتا ہے نیک ہونے کی وجہ سے، اور بسا اوقات مجھے بھی دعاؤں کے لیے لکھتا ہے، اور اس کی تمام شخصیت کھل کر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا فکر، اس کا ہم و غم صرف اپنی ذات کے لیے ہے۔ ایک اور قسم کا احمدی بھی ہے جو اپنے لیے بھی دعا کے لیے لکھتا ہے، اپنے بعض دوسرے مجبور بھائیوں کے لیے بھی دعا کے لیے لکھتا ہے، اور فکر کرتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اس کی شخصیت بھی کھل کر میرے سامنے آ جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے دائرے میں شمار ہونے کے زیادہ لائق ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی فکر میں رہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو پھر اس فکر کو اور بڑھا کر دین کی فکر کو اتنا اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کے خطوں میں کسی اپنی ذاتی کسی دوست کی ضرورت کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ہر وقت یہ فکر ہے کہ دین کی یہ ضرورت پوری ہو، دین کی وہ ضرورت پوری ہو، جماعت کی تربیت میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ ہم اس کمزوری کو دور کر سکیں، تبلیغ میں یہ کمزوری ہے، اور دیگر مسائل جماعت کے یہ ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے خط ان مشکلات سے بھرپور ہوتے ہیں، ذکر سے بھرپور ہوتے ہیں جو ان کی ذات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا گھاٹا کھانے والے ہیں؟ کیا ان کا سودا نقصان کا سودا ہے؟ جن کو اپنی ہوش نہیں، باقی ہر چیز کی گویا ہوش ہے، اپنے بھائیوں کی ہے، دین کے کاموں کی ہے، دین پر پڑنے والی مصیبتوں کی ہے، گویا اپنی ذات پر، اپنے عزیزوں پر کوئی مصیبت ہی کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ گھاٹا کھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے، بلکہ جو شخص اپنے بھائی کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہاں سے بات شروع فرمائیے، اللہ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرتا ہے۔ تو یہ امر واقعہ ہے، اور میں اپنے ذاتی وسیع تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں، یعنی جماعت احمدیہ کے ساتھ جو میرا وسیع تعلق ہے اور ساری دنیا کے جماعت کے حالات پر کسی نہ کسی رنگ میں نظر رکھتا ہوں، کہ ایسے لوگ جو اپنے بھائی کی ضرورت میں مگن رہتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں،
जो जमाती ज़रूरियात की खातिर अपनी ज़रूरियात को भुला बैठते हैं, अल्लाह ताला कभी उनको भुलाता नहीं, उनकी सब ज़रूरियात का खुद ख्याल रखता है। और बसा औक़ात दुआ के लिए हाथ उठने से पहले वो उनकी ज़रूरियात को दुआ समझकर कबूल फरमा लेता है और उनकी ज़रूरियात को पूरा कर देता है। बस बहुत ही महफूज ज़िंदगी है ऐसे मोमिन की, जिसका नक्शा हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नसीहत में खींचा है। इससे बेहतर और क्या तसव्वुर हो सकता है कि आप खुदा के बंदों की ज़रूरतों में मगन रहें। आपकी ताकत तो कम है, आप तो वो सब ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपकी पुष्ट पर वो दुनिया का खालिक और मालिक खड़ा हो जाए जिसकी ताकत में हर चीज़ है। इससे अच्छा भी कोई सौदा हो सकता है? कितना उम्दा, कैसा प्यारा, कैसा नफ़बख्श सौदा है कि अपनी अदना ताकतों को आपने खुदा के बंदों पर के लिए वक्फ कर दिया या खुदा की जमात की ज़रूरियात के लिए वक्फ कर दिया और उसकी ताकतें हासिल कर ली जो तमाम ताकतों का सरचश्मा है। बस बहुत ही अज़ीमुश्शान नसीहत है ये, इस पर कान धरें और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये 100% सच्ची बात है। आपकी सारी तकलीफ़ों के हल होने का राज इसमें है, इसमें पोशीदा है। फरमाते हैं जो शख्स किसी मुसलमान की तकलीफ़ और बेचैनी को दूर करता है, अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ और बेचैनी को दूर कर देता है। जो शख्स किसी की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन पर्दापोशी करेगा। पर्दापोशी का मज़मून भी उसी तरह बदन से ताल्लुक़ रखता है जैसा कि बाकी सब अमूर जो मैंने बयान किए हैं एक बदन की मिसाल से ताल्लुक़ रखते हैं। एक इंसान जब देखता है कि किसी जगह से वो बेपर्द हो रहा है तो फ़ौरन बेख्तियार हाथ उसका अपने उस कमीज़ की तरफ या उस कपड़े की तरफ जाएगा जो नंगे बदन को ढांप ले, और बाज़ा बिजली की सूरत से बगैर सोचे समझे आज खुद हाथ हरकत करता है, एहसास हो सही कि कहीं से मैं नंगा हो रहा हूँ। और अपने जुर्मों पर भी और अपनी कमज़ोरियों पर भी पर्दा डालने के लिए तो इंसान इतनी कोशिशें करता है कि बाज़ दफ़ा वो कोशिशें धोखादही तक पहुँच जाती हैं। शर्म से अपनी कमज़ोरियों को दूर करना और उन पर पर्दा डालना और बात है, लेकिन धोखादही की खातिर जो नहीं है वो दिखाना वो और चीज़ है। तो पर्दापोशी बाज़ दफ़ा बेहतियाती के साथ की जाए और इंसान का ज़मीर अमूमन इस मामले में इंसान को बेहतियाती पर मजबूर कर ही देता है, तो वो दिखावे पर मुंताज हो जाती है, वो मुनाफ़क़त पर मुंताज हो जाती है। इतना गहरा मादा इंसान के अंदर अपने नंग और अयूब को ढांपने का फितरतन वदियत किया गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने तुम्हें एक बदन करार दे दिया, जब तुमसे मुझे ये तवक्कुआत हैं कि एक जिस्म की तरह अपने तमाम भाइयों से सलूक करोगे, जिस तरह एक जिस्म के आज़ा से हर उज़्व से तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शऊर सलूक करता है, तो उसका लाज़मी नतीजा ये भी है कि जिस तरह अपनी पर्दापोशी करते हो गैर की भी पर्दापोशी करो। और पर्दापोशी के मज़मून में इस दुनिया का जिक्र नहीं फरमाया बल्कि क़यामत का जिक्र फरमाया है। ज़रूरतें पूरी करने के मज़मून का जहाँ तक ताल्लुक़ है वहाँ ये फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। पर्दापोशी के ताल्लुक़ में इस दुनिया का जिक्र ही कोई नहीं, क़यामत तक बात पहुँचा दी। ये इस बात की गहरी और क़ती दलील है कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से कलाम करते थे, और ये हदीस यकीनन सच्ची हदीस है, क्योंकि एक आम बातें करने वाला इंसान, आम नसीहत करने वाला इंसान आज खुद इस मौके पर यही कहेगा कि तुम किसी की पर्दापोशी करो, खुदा तुम्हारी यहाँ पर्दापोशी करेगा। अचानक इस बात को उठाकर क़यामत तक पहुँचा देना, इसमें एक गहरी हिकमत है। बाकी तमाम ज़रूरतों का ताल्लुक़ दुनिया से है, और क़यामत की पर्दापोशी का मतलब यह है कि इस दुनिया की पर्दापोशी उसमें शामिल है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं
जिनके अयूब इस दुनिया में नंगे नहीं होंगे मगर क़यामत के दिन ज़रूर नंगे किए जाएंगे। बस आखिरी पर्दापोशी वही है जो क़यामत के दिन होगी। और क़यामत के ज़िक्र में दुनिया की पर्दापोशी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भुला नहीं दिया, नज़रअंदाज नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया है कि वो दिन जबकि दुनिया में सब ढके हुए पर्दे अगर खुदा चाहेगा तो उतार दिए जाएंगे और हर ढके हुए बदन को नंगा बदन दिखाया जाएगा। उस दिन तुम्हारी भाई की पर्दापोशी तुम्हारे काम आएगी और खुदा ताला की तरफ से तुम्हारे अयूब का पर्दा बनकर तुम्हारी कमजोरियों के सामने आ खड़ी होगी। अगर वहां पर्दापोशी है तो इस दुनिया में लाजिमन है, ये उसके अंदर शामिल बात है, क्योंकि वो दुनिया जिसने यहां किसी का नंग देख लिया क़यामत के दिन दोबारा देखे ना देखे बाखबर तो होगी, मगर वो पर्दापोशी इस मजमून का इंतहाई मकाम है। तुम ना यहां नंगे किए जाओगे ना वहां नंगे किए जाओगे। इतनी अजीम शान खुशखबरी है और सबसे ज्यादा दुनिया इस बात से गाफिल है। अपने भाई के अयूब को तलाश करना जिसके खिलाफ कुरान करीम की वाज़ेह नसीहत मौजूद है, हदायत है, वला तजस्ससु, हरगिज़ तजस्सुस इख्तियार करके अपने भाइयों की कमज़ोरियाँ न पकड़ा करो, उससे कुल्लियतन गाफिल, बल्कि आगे बढ़कर कमज़ोरियाँ तलाश करते, उनके मुतालिक बातें करते, सोसाइटी में वो ख़बरें फैलाते। और ख़ास तौर पर औरतों में ये बीमारी है और मर्दों में भी है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दापोशी के मज़मून को तो दर्जा कमाल तक पहुँचा दिया है। जब मैंने ये ज़िक्र किया कि बाकी अम्बिया की नसीहतें देख लें और मुकाबला करके देखें, तो बाज़ गैर मज़ाहिब वाले जब इस बात को सुनते हैं या सुनेंगे तो वो समझते होंगे कि शायद अपने नबी की तारीफ़ें तो हर एक करता ही है, मगर जो मैं मज़मून बयान कर रहा हूँ इस पर दयानतदारी से गौर तो करके देखें। कोई ऐसी मिसाल तो निकाल के दिखाएं कि किसी दुनिया के नबी ने पर्दापोशी के मज़मून को इस शान से बयान किया हो और इस तफसील से बयान किया हो और इस गहरी हिकमत और फिरासत से बयान किया हो। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तालीम उतरी है उसने इसके सारे पहलुओं को ढांप लिया है। ला तजस्ससु फरमाया कि जिक्र करना तो बात की बात है, नज़र ही ना डालो, तलाश ही ना करो। तुम्हारे सामने अगर किसी की कमज़ोरी आ जाती है तो उससे भी आंखें बंद करने की कोशिश करो। बाज़ मामलात में इसकी इजाज़त नहीं है, उसका जिक्र भी ज़रूरी है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा। आम तौर पर जो भाइयों की कमज़ोरियाँ हैं उनके मुतल्लिक़ ये तालीम है। और इस ज़िमन में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को इस हद तक आगे बढ़ा दिया है कि वो ज़माना जबकि ख़त किताबत का रिवाज ही नहीं था, शाज़ के तौर पर लोग ख़त लिखा करते थे। उस वक्त ये तालीम दी कि किसी का ख़त ना पढ़ो। हालांकि ये मज़मून आज के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है और आज भी बहुत बेवकूफ़ और मुतजस्सिस लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के ख़त पढ़ते चोरी, फिर उनको एहतियात से खोलते, उसी तरह बंद करते और बताते हैं गोया हमें पता नहीं लगा, और घर में बहू बेटियों के साथ ये सलूक करते हैं। बाद लोग घर में किसी की बेटी आ जाए तो ये देखने के लिए कि अपने माँ बाप को क्या लिखती है या उसके माँ बाप उसको क्या लिखते हैं, वो उसके ख़तों को इस तरह खुफिया खुफिया खोलते और उसके इरादों को मालूम करते हैं। हालांकि ये शदीद गुनाह है। ऐसी बात है जैसे जहन्नम की आग अपनी आंखों के लिए मांगी जाए, क्योंकि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तंबीह के साथ इस बात से मना फरमाया है। आजकल एक ऐसी चीज़ भी ईजाद हो चुकी है जो उस ज़माने में नहीं थी, मगर ख़त का मजमून उस पर भी हावी है, और वो टेलीफोन है। बाज़ लोग बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं लेकिन ऐसी बेवकूफ़ और बीमार होते हैं कि वो उनको मज़ा ही इस बात में आते ही चस्का बनाया हुआ ज़िंदगी का कि घर में बैठे लोगों के फ़ोन सुन रहे हैं। और यूरोप में तो ऐसे लोग हैं जिनका पेशा ही ये बन चुका है कि बाज़ आलात के ज़रिए वो लोगों के टेलीफोन सुनते हैं। चुनांचे इंग्लिस्तान में मशहूर वाक़या हुआ जिसके साथ सारे मुल्क में बड़ी देर तक शोर पड़ा रहा कि एक शहज़ादी के टेलीफोन को एक जालिम आदमी ने इसी तरह
بعض خاص آلات کے ذریعے سننا شروع کیا، اس کی ریکارڈنگ کی، اس ریکارڈنگ کو اخبارات کے لیے سامنے بیچا، اور اس بیچاری کی اس طرح اس کی بدی اور فطری کمزوری کی تشہیر کی، اور انہوں نے ٹیلی فون کال کی، بڑی قیمت مقرر کر دی کہ یہ پیسے دو گے تو پھر تمہیں ہمارا وہ ٹیلی فون نمبر ملے گا جہاں تم کچھ دیر کے لیے وہ ریکارڈنگ سن سکو گے جو اس شہزادی نے اپنے طور پر کسی سے کی تھی۔ اور پتہ لگا کہ اتنا زیادہ کالوں کا رجحان تھا کہ وہ بلاک کر جاتا تھا فون بار بار، اور بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے لوگ چسکے لینے کے لیے اس پرائیویٹ گفتگو کو سنتے تھے۔ تو دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے اپنے ذاتی امور کی حرمت کو کس شان سے بیان فرمایا ہے، کیسی پاکیزہ سوسائٹی کو جنم دیا ہے جس کا تصور آج 1400 سال بعد بھی ایسے ملک میں بھی موجود نہیں جو اپنے آپ کو سویلائزیشن کے بلند ترین مقام پر بیان کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ڈیموکریسی اور انسان کے ذاتی حقوق کے جیسے ہم علم بردار ہیں جیسے دنیا میں اور کوئی نہیں، اور امر واقعی بھی یہ ہے کہ دنیا کی نسبتوں سے جیسا انگلستان کو ڈیموکریسی کے اوپر فخر کا حق ہے ویسا دنیا میں اور کسی قوم کو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود نفسی آزادی اور نفسی حق کی حفاظت کا وہ تصور وہاں نہیں ملتا جو 1400 سال پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے خط کے تعلق سے بیان کیا ہے، ٹیلی فون کال، الگ بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہر تجسس سے آپ کو روکا گیا ہے، اور ساتھ یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ اگر سن لو تو پھر اپنے تک رکھو، پھر بے پردہ دری نہ کرنا۔ جہاں یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر تم پردہ پوشی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا، وہاں اس میں یہ تنبیہ بھی شامل ہے کہ اگر پردہ دری کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور جس کی قیامت کے دن پردہ دری ہوگی اس کی دنیا میں بھی پردہ دری ہوتی ہے۔ بس اس بہت ہی پاک اور گہری نصیحت کو اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے غیر معمولی اہمیت دیتے ہوئے اختیار کریں۔ اگر آپ ان چند نصیحتوں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور ایسی بہت سی ہیں انشاءاللہ جن کا بعد میں اس خطبات کے سلسلے میں ذکر آتا رہے گا، تو آپ اپنے معاشرے کو جنت نشان معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اپنے طبیعت کے تجسسات پر نفرت کی نگاہ ڈالیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ کمینی لذتیں ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں، ان سے گھروں کے امن اٹھ جاتے ہیں۔ ایک بھائی کو اپنے بھائی پر اعتماد باقی نہیں رہتا، ایک بہو کو اپنے خسر یا اپنی ساس پر اعتماد باقی نہیں رہتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سارے میری جستجو میں ہیں، اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میری کوئی مخفی بات کسی کے علم میں آ جائے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے، اور اس حد تک ہوتا ہے کہ بعد میں جب مقدمات چلتے ہیں تو بعض دفعہ مجھے لکھا جاتا ہے کہ ہم نے تو خود اس بہو کا یہ خط پکڑا ہوا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اب بتائیں ہمارا رویہ درست ہے کہ نہیں۔ ان کو میں کہتا ہوں تمہارا رویہ، تم جو کچھ کہو، ایک شیطانی رویہ تھا، تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ اپنے بہو کے ایسے خط کو پڑھو، اور کوئی حق نہیں ہے کہ اب اسے عدالتوں میں یا میرے سامنے پیش کرو۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں کو غیر معمولی اہمیت دیں۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں بھی قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی امن کی ضمانتیں دی گئی ہیں، اس ضمانت کے نیچے آ جائیں، اسی کے سایہ ہے جو امن بخشے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہو چکا ہے نا، یہ رہتا ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. جو دوست باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو ان کے ساتھی یہ سمجھا دیں کہ ہم نمازیں جمع کریں گے اور عصر کی نماز دوگانہ ہوگی. جو مسافر ہیں جو آج کے اجلاس میں شرکت کے لیے دوسرے شہروں سے آئے ہیں وہ میرے ساتھ ہی سلام پھیریں گے دوگانہ رکعتوں کے بعد. جو مقامی دوست ہیں وہ بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو کر اپنی روزمرہ کی عصر کی 4 رکعتیں پوری کریں گے. اٹھا لیں اس کو ایک طرف کر لیں. ہاتھ آپ ان کے ساتھ ہاتھ لگائیں. یہ بھاری ہے اس کے ساتھ پکڑیں نا. ہلکی چیز پہ 3 ہاتھ پڑے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ تو اٹکتا ہے اس کی بجائے دوسرا کام کریں. یہ ہے تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر.